حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، پشیمان ہوا، دعویٰ جب کیا تو اس کے مرید بہت بن گئے۔ ایک مولانا صاحب ہیں ہمارے اپنے، قم سے پڑھے، پاکستان میں آئے، سن 2001 میں بہت بڑا فتنہ اس ملک میں کھڑا کیا، شیعہ کو شیعہ سے لڑایا۔ جب ہم نے کچھ افراد کو ان کی طرف بھیجا، ان کے شہر میں گئے کہ جناب والا ان کو بولیے اب توبہ کریں، اب تو لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا تھا فتنہ۔ پیغام بھیجا کہ قبلہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اب پیچھے آئیں گے تو مارے جائیں گے، کوئی اور مارے نہ مارے، ہمارے مرید خود ہمیں مار دیں گے۔ ہم نے وہاں لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اتنے مرید بن گئے کہ ان کو نبی ماننے لگے۔ جب پشیمان ہوئے کہ بدبخت تم نے کون سا کام کیا ہے، آخرت اپنی تباہ و برباد کر دی، اور اللہ کے دربار میں توبہ کی کہ خدایا میں نے غلطی کی، مانتا ہوں۔ مریدوں کو بلایا اور مریدوں کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نبی نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ اب مرید اپنے مرشد سے زیادہ پکے، کہنے لگے آپ کی انکساری ہے کہ آپ مان نہیں رہے، ہمیں تو آپ نبی لگتے ہیں۔ کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا، کہ نہیں آپ کی تقویٰ ہے کہ آپ مانتے نہیں ہو کہ آپ نبی ہو، آپ ہو نبی۔ فوراً خدا نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ موسیٰ اسے کہہ دے تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک ان کو سیدھی لائن پہ نہیں لاتا۔ ایسی معافی کا فائدہ کیا کہ آپ نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو باعث بنتے ہیں اس معاشرے میں سودی نظام بڑھے ہیں، جو ایسے ادارے ایسے انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں جس سے فحاشی بڑھے، جس سے اوریانی بڑھے، کہ مولانا ہم ہیں تو شیعہ لیکن کیا کریں ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کی ایک ایڈورٹائزمنٹ سے، ایک ڈرامے سے 4 لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قیامت تک گردن پکڑی رہے گی۔ اب لاکھ اس ملک کے گلوکار مر جائیں اور اللہ کو کہے خدایا اب ہم توبہ کرتے ہیں، بہت مشکل ہے ایک بندے کے لیے جس نے پورے دنیا کو اور ملک کو تباہ و برباد کیا گمراہی میں، اب آخری زندگی میں کہ توبہ کرتا ہوں۔ اپنی کیسٹس کتنی جلائے گا، کہاں تک اپنی غلاظت کو مٹائے گا، کہ جب تک کمپلیٹلی لوگوں کو اس گناہ سے پلٹا نہیں دیتے، اپنے پیغام کو اتنا ساؤنڈ نہیں پہنچاتے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔